दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। सब सुनने वालों को नया साल मुबारक हो। आप सबकी सेहत और खुशियों की दुआ के साथ अपने मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली और अमन की दुआ से आज की पॉडकास्ट शुरू करते हैं। नए साल के ख्यालात के साथ बहुत से ख्यालात कुछ जो गुजर चुके हैं, कुछ इनके आने का अंदेशा है, उनके बारे में आप भी सोचते होंगे। आपने अब तक बहुत से लोगों से सुना और वैसे भी एक्सपीरियंस किया कि 2022 कैसा गुजरा। सिर्फ छोटी सी बात कहनी है कि जो कुछ अरशद शरीफ के साथ हुआ, खुदा करे दोबारा किसी और के साथ ना हो। आज 1 जनवरी 2023 है। आपको शायद 1 जनवरी 2022 के बारे में कुछ याद है या नहीं। यूं ही सोचा कि हालात जिस तरफ चल पड़े हैं, ये साल शुरू ऐसे नहीं हुआ था। आपको याद है कैसे शुरू हुआ था? 1 जनवरी 2022 बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू हुआ था। उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान टीवी पर एक होस्ट के तौर पर बातचीत कर रहे थे ऑनलाइन। याद आया आपको? पाकिस्तान में पहली दफा एक यादगार डिस्कशन हुई जो कि इमरान खान का एक सेशन था ऑनलाइन बैनुल अक़वामी इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ। एक ऐसा जबरदस्त इनिशिएटिव था जो फिलहाल मेरे ख्याल में पिछले किसी भी हेड ऑफ गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज नहीं किया। इस डिस्कशन में सबसे पहला सवाल जो था वो बहुत अहम था, जो कि इमरान खान ने उन सब स्कॉलर्स से किया, क्योंकि जब वो अपनी तकरीरों में रियासत मदीना की बात करते हैं तो 100,000 बातें अक्सर दूसरे लोगों से सुनने को मिलती हैं। लगता है कि कुछ लोग जिस तरह अभी तक भी बहुत से तजज़िया निगार खास तौर पर इमरान खान को सही तरीके से जांच नहीं सके, वो भी रियासत मदीना के कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे। क्या हो सकता है समझ आ रही हो, पब्लिकली कबूल नहीं करना चाहते। खैर, वो एक अलग सब्जेक्ट है। इमरान खान का सवाल था कि हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 622 हिजरी में मदीना आए और अपनी रुखसत तक 632 में जब वो रुखसत हुए, तो ऐसा उन्होंने क्या किया था कि वो लोग एकदम ट्रांसफॉर्म हो गए। आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जिसको उन लोगों ने तस्लीम किया, कबूल किया और एकदम से बदल गए। वो लोग जो पहले कभी कुछ अहमियत नहीं रखते थे और वही लोग बाद में दुनिया के लीडर बन गए। ये सवाल उन्होंने डॉक्टर सैयद हुसैन नासर से पूछा, जो इस वक्त जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी यूएसए में इस्लामिक स्टडी के प्रोफेसर हैं। वो इस सवाल से बहुत खुश हुए, कहने लगे कि बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि गुज़श्ता सदी के दौरान इस्लामी दुनिया में कुछ ऐसे रुझानात ने जन्म लिया जिन्होंने पैगम्बर इस्लाम और खुद इस्लाम की अहमियत को कुछ नीचा दिखाया, जैसे कि बिलिटल करने की कोशिश की गई। हमने देखा कि बहुत से मुल्कों में मुख्तलिफ तरीके अपनाए और मुख्तलिफ तहरीकें चली, इसलिए इस बात को तवज्जो देने की जरूरत है। कहा जाता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, और अल्लाह उससे मोहब्बत नहीं करता जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि अपने नबी से मोहब्बत करना ही उनकी तालीम की बुनियाद है और उनका अस्वाए दीन इस्लाम की बुनियाद है। और कुरान में हमारे नबी के बारे में वाज़े है, बल्कि वाज़े तौर पर बयान किया गया है कि आपके पास अस्वाए हुस्ना बेहतरीन मिसाल है, मिसाल जिंदगी है, जिसको पैरवी करने के लिए एक बेहतरीन नमूना उनके लिए अल्लाह ताला ने बनाया। जो मुसलमान भी अल्लाह पर ईमान रखता है उसे यकीनन कुरान की इस बात पर अमल करना चाहिए। अस्वा का मफहूम बहुत वसी है और इसके बहुत से माने हैं, इसलिए हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने की पैरवी की अहमियत हमें हमेशा मद्देनजर रखनी चाहिए। अगर हमें इस्लामी माशरत को रिवाइव करना है, हमें वापस उस मॉडल की तरफ जाना चाहिए जैसे हमसे पहले मुसलमानों ने किया और हर नस्ल ने किया। अलबत्ता एक फर्क है जिसको पेश नजर रखना बहुत जरूरी है। हम और आप आज यहाँ बैठे हैं, मैं अमेरिका में बैठा हूँ और आप पाकिस्तान में हैं। हमें ये अपॉर्चुनिटी हासिल नहीं है कि हम घर से बाहर निकलें और हमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो सके। हम उनके बारे में पढ़ते हैं, हम में से चंद एक को ख्वाब में उनकी ज़ियारत नसीब होती है अगर हम इतने खुशकिस्मत हों। हम उनकी नातें पढ़ते हैं, हम उनके बारे में बातचीत करते हैं। हमारे लिए अल्लाह के नबी को देखना, उनसे बात करना एक नाकाबिले तसव्वुर बात है। ये कोई हादसाती बात नहीं
ہے۔ ہر مذہب میں اللہ تعالیٰ اس مذہب کے بانی کے ارد گرد کچھ ممتاز شخصیات کو جمع کر دیتا ہے، جن کا انتخاب وہ خود کرتا ہے، جو اس کے پیغام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ جب کسی مذہب کا بانی آتا ہے تو ایک لحاظ سے آسمان اور زمین مل جاتے ہیں۔ یہ کوئی عام سی سچویشن نہیں ہے۔ روحانیت کے اثرات ہم پر ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کے حواری تھے۔ جو کردار وہ عیسائیت میں کرتے ہیں وہی کردار بدھ مت کے ابتدائی پیروکار بدھ مت کے لیے کرتے ہیں۔ اس طرح اسلام میں بھی یہ سادہ لوگ صحرائی عرب تھے، جن کا دل اتنا پاکیزہ تھا کہ اسلام کے پیغام نے انہیں یکسر بدل دیا، اور وہ اس کے لیے سب کچھ دینے کو تیار تھے۔ وہ بہت بڑے دانشور نہیں تھے۔ چند لوگ ایسے تھے جیسا کہ سلمان فارسی یا بلال وغیرہ، جو دوسری تہذیبوں سے آئے تھے اور ان کا دوسری تہذیبوں سے واسطہ تھا، لیکن زیادہ تر سادہ لوگ مقامی عرب تھے، جن کو اکثر بدو کے طور پر جانا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے اس ایک کام کے لیے انہیں منتخب کر لیا اور ان سب کو ایک فطرت اور کردار دیا۔ انہوں نے اس فطرت کو اس قابل بنایا کہ وہ نبی کے پیغام کو اپنے اندر سمو لیں۔ ہم جو 21ویں صدی میں مسلمان ہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے اور نہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بات کا مطلب کیا ہے کہ وہ قرآن کی آیت سنیں پیغمبر کے منہ سے۔ اس ایک جواب میں انہوں نے اتنا زبردست یہ نقشہ کھینچا ہے، اور واقعی میں سوچنے کی بات ہے کہ ہم میں واقعی کوئی اس چیز کا احساس نہیں کر سکتے کہ اس وقت کے زمانے میں جبکہ وہ اپنے نبی کے منہ سے آیت سنتے تھے اور پھر اس کا مفہوم کیسے سمجھتے تھے، کیسے اس کو دل میں سمو لیتے تھے، کیسے اس کو یاد کرتے تھے۔ کاپی پینسل کے ساتھ تو شاید نہیں لکھتے تھے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ڈاکٹر سید حسین ناصر جو ہیں، جو اس ایک سوال کا ابھی جواب دے رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ اپنے نبی کے منہ سے آیت سننا، اس کا مطلب سمجھنا، اس کو دل میں سمونا، وہ کیسا ہوگا ہم اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکے۔ لیکن ان لوگوں کی قسمت میں یہ سننا لکھا تھا۔ لہٰذا نہ صرف مدنی دور، جس کا تبصرہ آپ نے کچھ دیر پہلے کیا، یعنی کہ عمران خان نے کچھ دیر پہلے کیا، بلکہ مکی دور جو ہے وہ بھی انتہائی اہم ہے۔ حالانکہ وہ ایک چھوٹا سا گروہ تھا اور وہ چھوٹا سا طبقہ تھا جو مدینہ میں پھلا پھولا۔ ہمارے نبی کے زندگی کے دو ادوار ہیں، جیسے کہ پہلے بتایا مدینے کا اور مکے کا۔ یہ دو ادوار جو ہیں برابر اہم ہیں۔ نہ صرف خدا کا پیغام پیش کرنے کے قابل ہوئے، بلکہ ان کو سامعین بھی ملے جو ان کی جانب کھینچتے چلے گئے، تو اس پیغام کو سمجھ سکے، جو اپنی جانیں دینے کو تیار تھے، جنہوں نے اپنی سوچ اس پیغام کے حوالے کر دی، جنہوں نے اپنا انداز تعظم بدلا، طرز فکر بدلا، جنہوں نے دنیاوی عیش و عشرت میں غرق اس معاشرے کے طور طریقوں اور تصور زندگی کو بدل ڈالا۔ وہ پہلی نسل بن گئے۔ فرمایا یہ میری امت کی بہترین نسل ہے، اور یقیناً ہم ہمیشہ ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس وقت کی صورتحال تو سمجھنا ہے، ایسی صورتحال جس میں وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو پاکستان میں، مجھے ایران میں اور دوسروں کو 1400 سال بعد دیگر جگہوں پر پیدا کیا ہے اور چنا ہے۔ لیکن جس حقیقت سے ہم رجوع کر سکتے ہیں وہ تاریخ کے کسی خاص لمحے میں اللہ کی موجودگی سے جو ایسے واقعات کو تخلیق کرتی ہے جو ابدی ہیں۔ یہ جس طرح پہلے گھر میں داخل ہوتے تو پہلے دایاں پاؤں رکھتے تھے، جب کسی کمرے میں داخل ہوتے تو السلام علیکم کہتے تھے، جو ہم آج بھی کرتے ہیں، جو ہمارے کردار کی تشکیل کرتا ہے، جو ہماری سوچ کا رخ متعین کرتا ہے۔ اپنے اللہ، اپنی تخلیق یعنی انسانیت، دنیا کے بارے میں فطرت سے متعلق ہمارا طرز عمل کیا ہے، یہ سب کچھ انسانی تاریخ کے کسی خاص لمحے میں اللہ کے پیغمبر نے طے کر دیا تھا، جو ہمارے لیے اسلامی وحی سے شروع ہوتا ہے اور خاص طور پر مدینہ کی تکمیل سے عروج پاتا ہے، اس لیے کہ مکہ میں آپ کے پیروکاروں کی تعداد بہت کم تھی۔ سب سے پہلی اسلامی سوسائٹی تھی۔ بار نبی کی تعلیمات جو آج تک جاری ہیں، ان کو سانچے میں ڈھالا گیا۔ وہ ہمیشہ سے آئیڈیل رہے ہیں، حالانکہ بہت حوالوں سے کمی کوتاہی رہی ہے، تاہم آئیڈیل ہمیشہ موجود ہے، اور اس کی تاریخ مدینہ کے ابتدائی معاشرے تک جاتی ہے۔ یہ اسلام کا سنہری دور ہے۔ یہ 11ویں صدی کا اسلام عظیم دانشوروں ابن سینا اور البیرونی کا دور تھا، جسے اسلام کا سنہری دور کہا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسلام کا سنہرا دور پیغمبر کے ارد گرد مدینہ میں وہ پہلا گروہ ہے جس کا آپ نے آج ذکر کیا۔ مدینہ میں جہاں پہلا اسلامی معاشرہ قائم ہوا تھا، اور جب تک اسلام موجود ہے وہ دنیا کے خاتمے تک موجود رہے گا۔ وہی دور ہمارے لیے مثالی رہے گا۔ ہمیں اس سے سیکھنا ہے اور ہمیں اس سے ان معاملات میں
نہیں سیکھنا جو بدل چکے ہیں، مثال کے طور پر بس اور ٹرین پر کیسے چڑھنا ہے، بلکہ میں روحانی اخلاقی رویوں اور عقل و دانش کی بات سیکھنے کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جو در حقیقت فطرت کی سچائی کے بارے میں ہمارے نظریے کا تعین کرتا ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جدیدیت کی نشو و نما میں فروغ کے بارے میں جو باتیں ہم کرتے ہیں وہ سب سطحی ہیں۔ 2 اور 2 اب بھی وہی 4 ہیں۔ یہ تھا ان کا جواب اس سوال کا جو آپ کو اس پوڈ کاسٹ کے شروع میں بتایا، جو کہ عمران خان نے ان سے پوچھا۔ تو ایک سوال کے جواب کو سن کر اگر آپ کو یاد آ گیا ہو وہ ڈسکشن تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ایسی بات سے سال کا شروع ہونا آنے والی اور بھی اچھی باتوں کی نشاندہی کرتا ہے اور ہمیں امید دیتا ہے۔ لیکن 1 جنوری 2023 کیسے ایک دم سے مختلف ہو گیا اور ہم صرف اس کے بارے میں دعا کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ۔